بہرحال اسلام کے حوالے سے تو رویے اس ملک میں یہ رہے ہیں، اور آج وہ ہم اجنبی لوگ ہیں جو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ وہ غربا ہمیں بنائے، اللہ وہ غربا وہ اجنبی ہمیں بنائے کہ اس سارے پرفتن ماحول کے اندر پوری قوم ایک طرف یکسو ہے، ایون ہماری دینی جماعتیں بھی، وہ بھی سمجھتی اسی گلے سڑے انتخابات کے، سیاست کے اس گندے راستے سے ہی ان کا خیال ہے کہ اسلام آئے گا، اور ہم بات کرتے نہیں آئے گا، ہم بات کرتے نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا اس سے، تو ہمیں لوگ بے وقوف بھی کہیں گے، پاگل بھی کہیں گے، اجنبی بھی کہیں گے، دیوارہ بھی کہیں گے۔ اللہ کرے کہ وہ کہیں اور ہم لوٹیں اپنی اصل کی طرف اور اس منہج کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کے فضل سے ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے سمجھا ہے۔ بہرحال اس سارے تناظر میں اس سب کچھ کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے اور بانی محترم کے لیے دعائیں کرے رحمۃ اللہ علیہ، ہم پر ان کا شکر واجب ہے کہ اس پرفتن دور میں قرآن حکیم سے جوڑنے کی بات، اصل کی طرف رجوع کی بات، سیرت النبی سے جوڑنے کی بات، منہج کی تعلیم اور منہج سے جڑے رہنے کی بات، منظم ہونے کی بات، اپنی ذات سے شروع کرنے کی بات، اپنے کردار کی گواہی پیش کرنے کی بات، تحریک کی طرف متوجہ کرنے کی بات، منکرات کے خاتمے کے لیے کھڑے ہونے کی بات، شکر ادا کریں۔ اب یہ الفاظ وہ ہے جو سراج الحق صاحب کی زبان پر بھی آ رہے ہیں، سیمینار میں ہمارے بھی آ کر ان کی زبان پر تحریک کا لفظ تو آیا ہے، انقلاب کا لفظ تو آیا ہے، اور دیگر اور مقامات پر نظام سڑا ہوا ہے، گندا ہے، یہ الفاظ تو ہیں، شکر ادا کریں۔ پچھلے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب کم سے کم 3 گواہیاں تو ان کی خود جماعت اسلامی کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ 60 برس کی تحریکی زندگی کے بعد مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ اس فرسودہ انتخابی سیاست کے راستے سے اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا۔ میں گواہ ہوں خود اس بات کا، میرے سامنے بیٹھ کر انہوں نے بات کی ہے۔ اسی طرح میں کہتا رہتا ہوں، عرض کرتا ہوں تنظیمی دوروں کے دوران بھی کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء سے گفتگو ہوتی، جن میں سے بعض لوگ سیاسی جماعتوں سے بھی وابستہ ہیں، ان کے ہاں بھی یہ بات چل پڑی ہے کہ نہیں، اس فرسودہ راستے سے ہونے والا نہیں، کوئی تحریک کا راستہ ہونا چاہیے۔ منکرات کے خاتمے کی بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلپ چلایا کراچی میں کچھ اور مقامات پر، وہ بھی علماء سے کہتے ہیں آج تک کوئی تحریک ہم نے کسی منکر کے خاتمے کے لیے نہیں چلائی، تو شکر کرے اللہ کا۔ اور انسداد سود کے حوالے سے تو آواز اتنی بلند نہیں ہوئی، لیکن جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کا معاملہ آیا ہے اس پر تمام ہی مکاتب فکر کی طرف سے آواز بلند ہوئی اور یہ نکتہ اٹھا ہے، آخر کب تک منکرات کو برداشت کریں گے؟ کیوں کھڑے نہیں ہوتے اس کے خلاف؟ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ سیاست کے میدان سے گزرنے والوں کو بھی اگر سمجھ آ رہی اور منکرات کے خاتمے کی بات کو لے کر اٹھنے کی بات اگر سمجھ آ رہی اور تحریک کا لفظ، انقلاب کا لفظ اگر ان زبانوں پر آ رہا ہے جو خود سیاست کے میدان کے اندر اس وقت مصروف عمل ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کہاں جوڑ رکھا ہے ہمیں، اور ہمارے لیے دعوت کا موقع اور بڑھ رہا ہے، ہمارے لیے تو کام کرنے کے ایونیوز اور کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر کا ادراک کرنے کی توفیق دے اور اس کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔